دوسری دعاؤں کے اندر آپ کا کمزور ہونا یا آپ کا شدید خطرے میں ہونا جو ہے وہ کہیں سے بھی اس کا کانسیپٹ نہیں آ رہا، یہ صرف اسی دعا کے اندر ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ خطرہ کیا ہے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل ابتدا میں ہی خبردار کر رہا ہے۔ تو جب آپ اس کے اوپر غور کریں گے، خاص طور پہ اس جملے کی کنسٹرکشن کے اوپر غور کریں گے، تو آپ کے سامنے 3 کانسیپٹس آئیں گے بڑے آرام سے، اور وہ بنیادی طور پہ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں ان کو گرامیٹیکلی ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر 3 اشخاص جو ہیں یا 3 ہستیاں جو ہیں وہ انڈر ڈسکشن ہیں۔ سب سے پہلے تو اعوذ کے معنی ہوتے ہیں میں پناہ کی درخواست کرتا ہوں یا میں پناہ میں جاتا ہوں۔ یہ جو آذ یعوذ ہے، اس کے معنی ذرا دیکھیں کیا ہے۔ عربی زبان میں عائز اس جانور کی مادہ کو کہتے ہیں جس نے ابھی بچہ پیدا کیا ہو اور بچہ بہت چھوٹا ہے اور بہت کمزور ہے، اس لیے عربی زبان میں کہتے ہیں عازت بولدہا۔ وہ جو مادہ ہے جیسے مرغی ہے، وہ اپنے بچے کے پاس کھڑی رہی تاکہ اس کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اب وہ جو بچہ ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے، بغیر جانے ادھر نکل سکتا ہے ادھر نکل سکتا ہے، اور اس چھوٹے بچے کو بلی اور کتا وہ جانتے ہیں کہ یہ تو ان کی مرغوب غذا ہے، وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ بچہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا بلی سے یا کتے سے، تو اس کی ماں اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو یہ جو آپ سمجھیں کہ کنسپٹ ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں عازت بولدہا۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ کھڑی رہی، اس کی حفاظت کرتی رہی خطرے سے۔ آپ ذہن میں لے کر آئیں کہ جب یہ چیز ہم اپنے بارے میں بول رہے ہیں تو ہماری کمزوری اور ہمارے خطرے کا کیا لیول ہوگا۔ ایک اور چیز نوٹ کرتے چلیں کہ یہ جو ورب ہے آذ یعوذ، جس سے اعوذ بنا ہے، یہ اپنے ساتھ ہمیشہ 2 آبجیکٹس لاتا ہے، 2 مفعول لاتا ہے جملہ مکمل کرنے کے لیے، نہیں تو جملہ مکمل ہی نہیں ہوگا۔ ویسے تو ایک سمپل گرامر کا اصول ہے کہ آپ کے پاس ایک ورب ہے، ایک اس کا سبجیکٹ ہے، ایک اس کا آبجیکٹ ہے۔ یہاں پر 2 آبجیکٹ آئیں گے، 2 مفعول آئیں گے تو جملہ مکمل ہوگا، نہیں تو یہ جملہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ پہلا جس کو عربی زبان میں آپ کہتے ہیں مستعاذ بہ، یعنی کہ جس کی پناہ میں آپ جانا چاہتے ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ آپ کو پناہ دے سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ ایک ملک کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے رہنے والے جو دوسرے ملک کے اندر پناہ کے لیے بھاگ رہے ہیں یا اسائلم لے رہے ہیں، کیونکہ وہ دوسرا ملک جو ہے بہت طاقتور ہے، وہ ان کو نہ صرف پناہ دے دے گا بلکہ وہ دشمن سے ان کو روک بھی لے گا، تو وہ مستعاذ بہ ہے جس کے پاس لوگ جا رہے ہیں۔ اس والی دعا کے اندر وہ اللہ ہے جو کہ ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اس سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے یہ کہا کہ میں کمزور ہوں، مجھے بہت بڑا خطرہ ہے، میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں۔ اور دوسرا جو مفعول اس جملے کا آتا ہے جس کو عربی میں مستعاذ منہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ جس کے خطرے سے آپ پناہ پکڑ رہے ہیں، وہ ہے الشیطان الرجیم۔